اور یہ تجربہ بہت بڑی چیز ہے. چلے اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. دنیا میں تو صرف سکھ نہیں ہوتے نا، دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے بیان میں صرف ڈراتے نہیں ہیں، ساتھ تھوڑا سا انصاتے بھی ہیں. اتنے نہ پریشان ہو کہ باہر جائیں تو بی پی لو ہو جائے اور اس کو اسپتال کھڑنا پڑے. ہم کہتے ہیں خوش اپنے گھر بھی جانا سیکھو. ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کبھی ہفتے میں ایک بار صرف لطائف کا اہتمام کر دے، آج صرف ان کو لطیفے سناؤ تاکہ ہنستے رہیں، خوش رہیں. اور حضرت اللہ اکبر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور جاتے، حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں. حضرت شاہ جی جا کر لطیفے سنا کے ان کو خوش رکھتے تھے. حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے ان کا غم ہلکا کرنے کے کچھ لطیفے بھی سنا دوں. ان کے مریدوں کو تو ہمت نہیں شیخ کو خوش کریں، اس لیے میں کوئی لطیفے سنا کر خوش کرتا ہوں. پھر شاہ جی لطیفے سناتے تھے. اب لطائف کی مجلس نہیں، میں تمہیں لطیفے بھی سناتا کہ شاہ جی کیا لطیفے سناتے تھے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ شاہ جی کیسے لطائف سنا کر حضرت کو خوش رکھا کرتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، آپ شیخ کو خوش دیکھ لیں تو آپ نے سمجھیں اس کو تو قبر کا ڈر ہی نہیں ہے، تو ہنس رہے دانت نکالے کیسا پیر صاحب ہے. اس لیے پھر کئی پیروں کو تھوڑا سا رونا پڑتا ہے کہ لوگ سمجھیں نہیں پیر صاحب ٹھیک ہے. تھوڑا سا رونا بھی پڑتا ہے. ہماری عادت ہے بس ہم ہنستے ہنستے بات کہتے ہیں. بھائی کوئی پیر مرید بنتا بنے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، بن جائے گا تو اس کا نفع ہے، ٹوٹے گا تو اس کا نقصان ہے. پھر ہم سمجھاتے بھی ہیں بھی ہماری بے تکلفی کی ہنسنے کی وجہ یہ ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں ایک بارات تھی، نوجوان بارات میں گئے شادی میں. ان کے خاندان میں بوڑھے بابا جی تھے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. نوجوان نے کہا بابا تو بڑی عیش کر لیے، ہن سکون مار، ہمیں جانے دے. بابا جی نے کہا بیٹا لے جاؤ. جب اس بابا جی نے اصرار کیا تو ایک نوجوان نے کہا لے جاتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، جہاں ہم جا کے اپنی گپ شپ لگائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، بارات میں تو نہیں جائے گا، پیچھے ٹھہرے گا. بابا نے کہا مجھے منظور ہے. لے گئے. اب انہوں نے بابے کو پیچھے چھوڑا، جہاں ان کی گاڑی تھی، بسیں تھی، جو بھی تھی، اور خود پوری بارات آگے گئی. جب آگے گئے تو دلہن والوں نے ایک مذاق ان سے کیا. مذاق کیا کیا؟ دلہن والوں نے کہا جی ہم آپ کو نکاح کر کے دلہن دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 آدمی ہو اور 100 بکرے کھاؤ. 100 آدمی 100 بکرا کھاؤ، دلہن لے جاؤ. اگر تم 100 بکرا نہیں کھا سکتے ہم دلہن نہیں دیں گے. اب نوجوان پریشان ہو گئے، بھئی 100 بکرا تو کھا نہیں سکتے، جب 100 بکرا نہ کھایا تو دلہن ملنی نہیں ہے، واپس کس منہ سے جائیں گے؟ اب جب پھنسے نا تو انہوں نے کہا بابا جی سے پوچھو. جب پھنسے تو کہا بابا جی سے پوچھو، شاید اس کا وہ حل نکالے. تو بابا جی کے پاس گئے، بابا جی آتے گئے اور مشورہ تے دیو. بابا جی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دلہن والے نے شرط لگا دی ہے کہ تم 100 آدمی بارات کے اندر ہو، ہم 100 بکرا پکاتے ہیں، 100 بکرا کھاؤ اور دلہن لے جاؤ، ورنہ ہم نہیں دیتے. بابا جی نے کہا تم کہہ دو ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. لڑکے بہت حیران، کیسے کھائیں گے؟ اس نے کہا چھوڑو تم کہہ دو ہمیں منظور ہے. ایک شرط تمہاری ہے، ایک شرط ہماری بھی ہے. ایک شرط تمہاری ہے 100 بکرا ہمیں منظور ہے، ایک شرط ہماری ہے. ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 بکرے اکٹھے نہیں پکاؤ گے، ایک بکرا بھونو گے ہم کھائیں گے، پھر دوسرا پکے گا. اب لڑکے خوش ہو کر گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم 100 بکرا کھائیں گے تو لے کر جائیں گے، نہ کھا سکے تو نہیں لے کر جائیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے پہلے ایک بکرا روسٹ کرو، ہم کھاتے ہیں، پھر دوسرا کرو، وہ کھاتے ہیں، پھر تیسرا روسٹ کرو، پوری رات لگ جائے ہم ادھر ہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی شرط چھوڑتے. اس نے کہا چلو ہم بھی اپنی شرط چھوڑ دیتے ہیں، لے جاؤ دلہن. بابا کام آ گیا نا. شرط چھوڑنے پر مجھے ایک اور لطیفہ یاد آیا. ایک شخص تبلیغی جماعت کی وجہ سے نیک ہوا، زندگی بدل گئی. جب زندگی بدلی تو اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی عالمہ سے شادی کروں تاکہ وہ ہمارے گھر کا ماحول تبدیل کرے. اس نے عالمہ کسی مدرسے میں گیا، محتم صاحب سے درخواست کی، انہوں نے عالمہ سے نکاح کرا دیا. جب عالمہ نکاح کر کے آ گئی کو 2-4 ماہ تو گزرے، پھر اس کے علم نے جوش مارا اور اس عالمہ نے کہا مجھے الگ مکان لے کر دو. اس نے کہا میں تو عالمہ کے ساتھ نکاح اس وجہ سے کر کے تمہیں لایا ہوں تاکہ میرے گھر کا ماحول تبدیل ہو، میری والدہ، میری بہنیں، میری بھابیاں یہ دین پر آئیں. اگر مکان دے کر تجھے الگ رکھنا ہے تو مجھے عالمہ سے شادی کی ضرورت کیا ہے؟
میرا مقصد تو یہ تھا. اس نے کہا تمہارا مقصد کیا تھا؟ مجھے اسے غرض نہیں ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، الگ مکان میرا حق ہے، شرعی حق ہے. کسی دارالفتاء سے پوچھو، کسی مولانا سے پوچھو، تم نے چلہ لگایا رائے ونڈ سے پوچھو، کسی بزرگ سے پوچھو، میرا حق ہے. میں اپنا حق مانگتی ہوں، کوئی نجائز بات تو نہیں کرتی. یہ تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، لیکن صحیح تبلیغی جماعت کا تھا. بات صحیح ہوتے ہیں اور بات تبلیغ کے نام پر بدنما دھبا ہوتے ہیں. اللہ نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بعض خانقاہوں کے پیر غلط ہوتے ہیں، بعض جماعتوں کے مبلغ غلط ہوتے ہیں، بعض جماعت سے وابستہ لوگ غلط ہوتے ہیں. غلط سے مراد کیا ہے؟ صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے. ہمارے اکابرین تبلیغ کی ہدایات ہیں کہ آپ علماء سے مسئلے پوچھو اور علماء سے پوچھ کے چلو. بس جو علماء سے پوچھتا ہے یہ صحیح ہے، علماء سے نہیں پوچھتا، علماء کو بتاتا ہے، یہ غلط ہے. آپ علماء کی رہنمائی نہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں. وہ صحیح تبلیغی تھا. وہ مولانا کے پاس چلا گیا، اس نے کہا حضرت یہ ہمارے گھر میں الجھن پیش آ گئی ہے، میری اہلیہ کہتی مجھے الگ مکان لے کر دو، میرا حق ہے. میری خواہش تھی یہ اکٹھے رہتے تاکہ میری بہنیں، والدہ اور بھابھیوں کو فائدہ ہوتا. تو مولانا نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنی اہلیہ سے کہو میں تمہیں الگ مکان بنوا کے دیتا ہوں، اس پر 6-7 ماہ لگ جائیں گے، اور اس دوران میں مدرسے سے رابطہ کرتا ہوں اور دوسری شادی بیوی تلاش کرتا ہوں. 6 ماہ تک مکان بن جائے گا، تمہیں الگ مکان دے دوں گا، اس کے بعد میں دوسری بیوی سے نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے آؤں گا. اب یہ عالمہ پوچھنے لگی کو میرے اندر کمی ہے؟ اس نے کہا نہیں کمی تو نہیں ہے، یہ جو میری کوٹھی مکان ہے کوئی اس میں کمی ہے؟ کیا اس میں کمی تو نہیں، پھر الگ مکان کیوں مانگتی ہو؟ کہا میرا شرعی حق ہے. اس نے کہا میں دوسری بیوی لاتا ہوں، میرا شرعی حق ہے. تمہیں شریعت تمہارا حق دیتی ہے الگ مکان، مجھے شریعت میرا حق دیتی دوسری بیوی، تمہیں اس مکان میں رکھوں گا، دوسری کو اس مکان میں رکھوں گا. اس نے کہا اگر میں الگ مکان نہ مانگوں، اس نے کہا میں شادی نہیں کرتا. اس نے کہا چلو میں اپنا حق چھوڑ دوں. اس نے کہا میں بھی چھوڑتا ہوں. مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھو کتنی جلدی اپنے حق سے دستبردار ہوگی. کوئی دیر لگی ہے؟ کوئی بھی دیر نہیں لگی، اپنے حق سے فوراً دستبردار ہوگی. کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو میں آپ کو لطائف سنا رہا ہوں یہ لطائف نہیں ہے، یہ ہماری اہل باطل سے گفتگو کرنے کی ترتیب ہے. میں جہاں تک لے کر جاتا ہوں نا، ہمارا سننے والا نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کہاں لے جا رہے ہیں. یہ جو میں آپ کو طرز دیتا ہوں اہل باطل سے گفتگو کرنے کا، یہ طرز ہے. وہ طرز کیا ہے؟ سوال پر سوال کیا تو بیگم ٹھیک ہوگی نا. آپ سوال پر سوال کرو تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ